کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس، سورج ڈھلکنے کے وقت، الی غسق اللیل، اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں دو نمازیں آ گئیں، مغرب اور عشاء، یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں، لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت، جب بالکل کیا ہو جاتا ہے، اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر، اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے، سورج ڈھل گیا، غروب ہو گیا، لیکن ابھی روشنی ہے، اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو؟ تبدیلی، چینجنگ، آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں، اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ہے، ابھی دن طلوع ہونے والا ہے. پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا، بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے دو نمازوں کا ذکر کر دیا، ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے، گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں، معتد بھی قابل ذکر دلوک، وہ ایک عصر میں ہوتا ہے، ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں، اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں، 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا، سورج کا ڈھلکنا، تو معتد بھی ڈھلکنا، قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے، ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے، اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت، تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہیں مجتہدین، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں، ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے، یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں، اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. جو معتد بھی، دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسا تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان، وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ، آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے، میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے، اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی، تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے، درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ، آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے، اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے، آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی، تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں، اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا.
اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار، تو کیا کر کے لیا؟ میں تو کامل نہیں، میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل، جو کامل ناقص نہ ہو، اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا، نبی نے بھی تو کلام کیا ہے، تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل، جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے، تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا، پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر، جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے، جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا، یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو، اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں، تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں، لیکن کیا کریں، سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی، پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا. جب کسی حکم کا مدار کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا، تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھائی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھائی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں، اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے، تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں، بڑا مزہ آ رہا ہے، آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی، اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا، وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا؟ بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا، اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے، لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار، تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے. اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو، ٹینشن ہے یا نہیں وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی، تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہوں پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول، اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے ہیں نماز، وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا، جدت آتی ہے، وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا، ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں. تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے. اور تو ٹائم جو ہے نا، اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے، اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے، لیکن دلوک شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وہ قرآن الفجر، فجر والا ٹائم،
یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے، تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے، اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں، لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی، اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آ کے. تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا، اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے؟ اوقات کی تبدیلی. جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے، حالانکہ اصل میں نہیں ہے، اصل میں تو کچھ اور ہے، لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم. صرف فجر ہی کا ٹائم ہو، ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہیں، عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہیں، مغرب میں الگ. انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو، نہ ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے، اسے عشاء بھی چاہیے، لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے. اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے، لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے. اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے، ہر وقت نہیں چاہیے. شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی، میرے پاس اس کے علاوہ تبھی تو 5 نمازیں ہیں، تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے، تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا، اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی، تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے. آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ، صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا، نیند پوری ہوتی ہے، خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کو دیکھ کے کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں، اٹھوں، میں اللہ کے سامنے جاؤں. ہم تو پوستیوں کی طرح میجورٹی تو سو رہی ہوتی ہے نا، اٹھتی 12 بجے ہے کم وقت، اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. ایک شاعر نے کہا تھا، اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نبی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور. واہ واہ، اب یاد آ گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے. شاعر نے کہا ہے ارینی، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو گوئے اوجے تور، تور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی، تو وہ والا منظر، وہ روحانی منظر ہوتا ہے وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کوہ طور والا منظر، روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی. یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے، کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دینا بھائی. تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں. تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی؟ بولو. اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز. اصل کیا ہے؟ 5 ٹائم دن میں. تبھی علماء کہتے ہیں معاف ہی نہیں ہوتی ہے کبھی، موت تک چلتی رہتی ہے، کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا. ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی، یا تو ٹائم روک لو. ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا، تو بہت لمبی رات تھی، تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا. تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا. فجر 8:45 بجے ہو رہی تھی صبح، اور عشاء میرا خیال ہے 4:30-5 بجے. تو اب چونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا، مغرب کے بعد عشاء کا وقت، فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا، عشاء کا وقت، عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا، تو ٹائم رک گیا تو نماز بھی کیا ہو گئی؟ رک گئی. ٹھیک ہے، دیر سے پڑھو اب. تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ. ہاں، جن علاقوں میں 6 مہینے 3 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے، وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے، وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں دلوک شمس ہو رہا ہے، سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے، تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی؟ ٹائم کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے. تو اسی طرح جو اصل تو میرا موضوع رمضان تھا، ہم کہاں نکل گئے؟ تو میرے بھائی اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا اور بندوں کا ریلیشن پریکٹیکلی دکھانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے مانتے ہو سچی مچی کے یا اوپر اوپر سے،
تو اللہ میاں عملی طور پر قربانیاں دلواتے ہیں ہم سے. تو ان میں سب سے بڑی قربانی نماز ہے. اس کے بعد اللہ نے سب سے بڑی قربانی رکھی ہے روزے کی. نماز کے بعد ہے یہ, لیکن یہ بھی کم نہیں ہے. دنیا کے کسی مذہب میں آپ نے کسی کو 1 مہینہ بھوکا رہتے نہیں دیکھ. جو فاسٹنگ کرتے ہیں نا ڈاکٹروں کے مشوروں سے, وہ بھی اتنی لمبی لمبی فاسٹنگ نہیں کرتے, اور کرتے بھی ہیں تو اس لیے صحت اچھی ہو تاکہ اور کھا سکیں ہم. کیا خیال ہے بھائی, یہ لمبا عرصہ جی سکیں. مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اس میں اس کی نیت صرف اور صرف کیا ہے, اللہ کی رضا. تبھی بعض دفعہ روزہ رکھنے سے صحت کو نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے, لیکن اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. کمزور ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. تو ڈاکٹروں کی فاسٹنگ ہوتی ہے کمزور کرنے کے لیے نہیں, صحت مند بنانے کے لیے. لیکن جو اسلام آپ سے فاسٹنگ کروا رہا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس میں بعض دفعہ آپ کی صحت یعنی آپ کی باڈی کمزور ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے افطاری کی 2 کھجوروں کے ساتھ, اور نیت آپ کی یہ تھی کہ سحری میں طبیعت سے پھوڑوں گا میں, اور ویٹ بھی آپ کا صحیح ہے. میں ڈاکٹروں کی فاسٹنگ اور اسلام کی فاسٹنگ کا فرق بتا رہا ہوں نا بھائی. دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ کا وزن 90 کلو کا ہو گیا ہے, تو آپ ایسا کریں 1 وقت کا کھانا اسکپ کر دیں. یہی کہے گا نا ڈاکٹر, زیادہ بہت زیادہ کہے گا 24 گھنٹے میں 1 ٹائم کھا لیں آپ. کیا خیال ہے؟ یہ تو نہیں کہے گا کہ 48 گھنٹے میں 1 ٹائم کھائیں. کیا خیال ہے؟ اب کیا کیا, اور آپ کا وزن, اور جس کا وزن 60 کلو ہے اس کو تو یہ مشورے بھی نہیں دے گا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے, بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا وزن بے شک 45 کلو ہو, بھلے 30 کلو ہو, بھلے 35 کلو ہو, بھلے 25 کلو ہو. 25 کلو کے بھی ہوتے ہیں. کراچی میں جو گٹکے والے ہیں آپ ان کو ترازو میں رکھ کے دیکھیں, حقیقت بتا رہا ہوں. جو گٹکا کھاتے ہیں نا, سگریٹ پی رہے ہیں, کراچی کے لونڈے لپاڑے, ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں, ہو سکتا ہے وہ جھکے ہی نہیں پلڑا, دوسرے پلیٹ پہ وزن رکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو. شف والی سرکار کو بلائیں, وہ دوسرے پلڑے پہ شف کرے گی, وہ شف نیچے چلی جائے گی اور یہ اوپر چلا جائے گا. تو ایسا باریک سا لڑکا بھی جب بالغ ہو گیا تو رمضان کے روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. اب ایسا باریک آدمی جس کو ڈاکٹر کہہ ہی نہیں رہے کہ وزن کم کرو, اس کو تو فاسٹنگ کا کہہ ہی نہیں رہے ہیں. اب کیا ہوا, اس نے افطاری میں 1 کھجور پہ روزہ افطار کر لیا, یہ سوچ کے کہ سحری میں منڈ کے پھوڑوں گا, اور سحری میں اس بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی. ڈاکٹر صحت کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں گے کہ تم روزہ نہیں رکھو. مفتی صاحب کیا کہیں گے, تمہارے باپ کو بھی رکھنا پڑے گا جب تک موت کا خوف نہ ہو یا بیمار ہونے کا خوف. بیمار تو وہ ہوتا ہے جس کو شوگر ہو, اس کی شوگر ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نارمل آدمی بھوک سے مرتا نہیں ہے, نہ بیمار ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو. تڑپے گا, کمزور ہو جائے گا, مرے گا نہیں. بھوک سے مرنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. بہت ٹائم تک بھوکا رہے گا تب جا کے مرے گا. ہاں شوگر کا پیشنٹ تو ہے تو ایک الگ بات ہے, اس کا شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے ایک دم. تو مفتی کیا کہے گا, اسلام کیا کہے گا, نہ بھائی تو مسافر ہے تو چھوڑ سکتا ہے, تو بیمار ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے, غالب گمان ہو. صرف خطرہ بھی کافی نہیں ہے, غالب گمان ہو, ورنہ خطرہ تو ہر وقت ہر آدمی کو ہوتا ہے بیمار ہونے کا, ایسے موہوم خطروں کا اعتبار نہیں ہوتا. تو پتہ ہے چلا بھائی یہ روزہ کس کی خاطر رکھ رہا ہے, وہ الگ بات ہے, ضمن اس کی صحت بھی پھر اللہ اچھی کر دیتا ہے روزے کی بات. لیکن یہ قربانی مسلمان کس کے لیے دے رہا ہے میرے بھائی, اللہ کے لیے دے رہا ہے. اور اگر فاسٹنگ ڈاکٹروں کے ہم صحت کے لیے کر رہے ہوتے تو پھر یہ ٹائم تو ہے ہی نہیں نا. صبح ہمیں 3 بجے اٹھنے کی کیا ضرورت تھی. ڈاکٹر کہتے ہیں دوپہر 12 بجے کھاؤ, اگلے دن 12 بجے کھا لو, وہ زیادہ آسان ہے. اللہ میاں ایسے ٹائم پہ کھانا کھلواتے ہیں جب پوری دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی بھی دنیا میں نہیں کھا رہا ہوتا. اس ٹائم پہ کوئی 3:30-4 بجے پوری دنیا میں جاپانیوں کو بھی نہیں ہم نے دیکھا, وہ بھی فجر کے ٹائم جا کے کچھ ناشتہ واشتہ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ رمضان ہے کیا, اللہ ہلا دیتا ہے ہمیں تھوڑا سا, کیونکہ ہم اللہ کو بھولنے لگتے ہیں. تو اللہ فجر کے وقت میں ہمیں ہلا دیتا ہے کہ تم جاؤ اللہ کے ہاں حاضری دو, پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ ظہر میں دوبارہ مؤذن سے اذان کہلواتا ہے, بھائی میں سب سے پہلے ہوں, سب سے پہلے کون ہوں, میں ہوں. پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے. انسان کی طبیعت میں بھول ہے, پھر بھول جاتا ہے اللہ کو. اللہ بھی اثر میں کیا کرتے ہیں, چل بھائی دوبارہ آ جا. تو اسی طرح پھر اللہ میں اب یوز ٹو ہو جاتا ہے نمازی. جب یوز ٹو ہو گیا تو اللہ کہتے ہیں عبادت کا اسٹائل چینج کرو. اب کیا کرو, اب نماز سے تو عادی ہو گیا نا, صبح آ رہا ہے آٹومیٹیکلی, تو پھر تجھے خود بھی نہیں پتا میں کیوں جا رہا ہوں.
تو اللہ میاں کہتے ہیں اب تھوڑی ہلچل ضروری ہے, تو پھر خدا کو بھول رہا ہے, تیری تو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی, عادت پڑ گئی ہے. تو اب اللہ کہتے ہیں اب تھوڑا سا ڈفرینٹ, اب کیا کر, ایک بالکل الگ نوعیت کا کام کرنا ہے, میری خاطر 1 مہینہ کھانا پینا چھوڑ دے. پھر ہل جاتا ہے. تبھی تو دیکھو رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں, اللہ کی محبت کیسی دوبارہ سے پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, احساس ہوتا ہے یار ہم مسلمان ہیں. اور آخری عشرے میں تو کتنا ہی گناہ گار سے گناہ گار ہو وہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے. تو یہ اللہ میاں نے ہلایا ہوتا ہے, ہمیں ایک الگ انداز سے قربانی لے رہے ہیں اللہ میاں. حج میں الگ انداز سے قربانی ہے. اب رمضان کے روزے بھی تو رکھتے 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 ہر سال عادت پڑ جاتی ہے نا, تو اللہ حج میں الگ قربانی, اتنی سخت قربانی ہے نا حج کے, وہ 5 دن جو احرام والے ہوتے ہیں بالکل ہی ڈفرینٹ انداز کی قربانی ہے. وہ گھوم رہے ہو بیت اللہ کے گرد, چکر لگا رہے ہو, رمی کر رہے ہو, 2 چادریں پہن لی سفید, بغیر سلے ہوئے کپڑے, ٹینٹ کرا رہے ہو. بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آدمی کہتا ہے یار یہ خوشبو نہیں لگا رہے, خوشبو لگانے پر پابندی لگا دی, بالکل ہی الگ. اور صفا مروہ میں دوڑ رہے ہو, یہ نہ رمضان میں ایسی عبادت نہ نماز میں ایسی عبادت, بالکل ڈفرینٹ انداز ہے عبادت کا. بقرعید میں اللہ بالکل ایک الگ جانور لا کے کاٹو میرے نام پہ, یہ نہ حج میں اس ٹائپ کی عبادت ہے, نہ عمرے میں, نہ رمضان میں, نہ نماز میں, وہ بالکل الگ. تو یہ اللہ میاں جو ہم سے کروا رہے ہیں نا, یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہاری زندگی میں ان رہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کامیاب وہی ہوگا جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا, اور جس نے اللہ کو اپنی زندگی سے آؤٹ کیا تو وہ جنت سے کیا ہو جائے گا؟ آؤٹ. اللہ کہے گا کہ جنت میں ان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں تم مجھے اپنی لائف میں ان رکھو. کل ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا, وہ کہنے لگی, وہ نام نہیں لینی اپنے رشتے کا نا, بس یہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ روزے رکھ لیا کرو تمیز سے, ٹھیک ہے نا, ابھی سے نیت کرو, اور نفلی روزوں کی عادت ڈالا کرو. پیر جمعرات کا روزہ ہو گیا, تو ہمیں اللہ سے تعلق کو ہم نے دکھانا ہے. اللہ خالی پیلی زبانی باتیں نہیں مانتا, اور یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں جب اللہ کا تعارف کروایا نا, تو اللہ کے تعارف کے ساتھ پھر اس نے ہمیں اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنے کا طریقے بھی بتائے ہیں, اور بتایا ہے کہ جب اللہ کو مانو گے تو پھر وہ والا مانو گے جیسا ماننے کا حق ہے. اس سے ہی تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی, ورنہ وہ والا ماننا جو غیر مسلم مانتے ہیں, اس ماننے نہ ماننے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو ایسا والا ماننا اللہ نہیں مانتا اس کو. تو بھائی وہ میں بتا رہا تھا, خاتون نے نا مجھ سے, میں نے مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں نا آسک والے چینل پہ, تو اس میں کسی نے پوچھا, وہ اپنے وہ رشتے کا نام نہیں لے رہی, کہ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ ان سے جو ہے نا ریزرو رہو. اب وہ نام نہیں لے رہی, تو کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے لگ رہا ہے کوئی جٹھانی وٹھانی یا ساس واس ہے, ان سے میں نے جب بھی بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے مجھ سے توڑنے کی کوشش کی. ان کو جب بھی میں نے سمجھایا تو کیا میں ان سے میں نے کہا آپ ان کو اپنی زندگی سے ان کرنے کے بجائے, اپنی زندگی میں ان کرنے کے بجائے کیا کر دیں, آؤٹ کر دیں. نام نہیں لے رہی کہ کون ہے, جٹھانی ہے یا ساس ہے. تو میں نے کہا دیکھو یہ خاتون ان سے کتنا ڈر رہی ہے, تو جب اتنا ڈر رہی ہے بھائی, اتنی خطرناک ہے یہ ان, تو اس ان کو ان کرنے کے بجائے کیا کر دو, آؤٹ کر دو. تو بھائی میرے اللہ میاں کو ہم اپنی زندگی سے آؤٹ نہیں کر سکتے, ان کرنا پڑے گا. اور یہ اسلام سے میں تو کہتا ہوں یار, ہمیں اللہ نے مسلم پیدا کر کے خدا کی قسم ہم پر بہت بڑا احسان کر دیا. سب سے بڑا احسان اللہ نے ہمیں اسلام دے کے کیا ہے. کیسا خوبصورت عبادت کا نظام دیا. اگر ہم مسلم نہ ہوتے, اللہ نہ کرے, تو کیا ہوتا؟ کتنے مسائل. ابھی لاہور میں کانفرنس ہونے والی ہے, بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں. اس کانفرنس کا یہ کہ اگر ہم مسلم نہ ہوتے تو, یہ اسلام دنیا میں نہ ہوتا تو دنیا ہوتی کیا, دنیا ہوتی کیا. سب سے پہلی بات, ہماری تو 4 ہوتی ہی نہیں اگر ہم اللہ نہ کرے. بچے ہی نہ ہوتے, یہ خوشیاں جو گھروں میں ملی ہیں کس کی برکت سے ملی ہیں, اولادیں ہی نہ ہوتی. ہم بھی انگریزوں کی طرح ایک گرل فرینڈ ہوتی اور اس کا کوئی پتہ نہیں, کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ. اور عورت کا تو ایسا بیڑا غرق ہوتا نا سوسائٹی میں, ہماری مائیں نہ ہوتی, ہماری بہنیں نہ ہوتی. عورت گوروں کی طرح, جاپانیوں کی طرح اکیلی گھوم رہی ہوتی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ, نہ اس کا پیچھے پوچھنے والا کوئی بھائی, اور نہ وہ کسی کی ماں ہوتی, بس فزیکلی ہوتی. بچے اس کی خدمت کر کے ثواب حاصل نہیں کر رہے, ریلیشن تو ہوتے ہی نہیں. نہ ہم اتنے صاف ستھرے ہوتے جتنے اب ہیں. میں نے بتایا تھا نا آسٹریلیا میں گورے کو میں سمجھ رہا تھا بڑا نیک صاف ستھرا, جنرل اسٹور پہ میں گیا, اس نے بنیان پہنا ہوا تھا نا, 2 گورے کھڑے ہوئے تھے,
تو میں نے کہا یار کیسے نیٹ کلین. تو وہ جوتوں کا ڈبہ نکالنے کے لیے اس نے جب یوں ہاتھ اوپر کیے نا دونوں نے, تو میں واقعی بھاگا ہوں وہاں سے. سب ایسے نہیں ہوتے, کہیں کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, سب ایسے نہیں ہوتے. تو میں نے پہلی دفعہ یہ منظر, تو میں نے وہاں پوچھا, میں نے کہا یار یہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے ان کو, یہ تو ویسے ہی کتنا برا لگ رہا ہے. تو وہ جو میرے میزبان تھے انہوں نے کہا شکر کرو بھائی ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں, ہمیں اللہ میاں نے سمجھا دی ہیں چیزیں بہت پہلے سے. تو صفائی نہیں ہے میرے بھائی, صفائی نہیں ہے. ہم پانی سے استنجا نہ کرتے اگر ہم مسلمان نہ ہوتے, ہمارے رمضان کی رونقیں نہیں ہوتی, ہمارے ریلیشن نہیں ہوتے. ہم نماز پڑھنے میں کتنا مزہ ہے, فجر کی نماز میں تو ایسا لطف ہے یار, صرف اٹھنے کی تکلیف ہوتی ہے تھوڑی دیر کی رضائی سے نکلتے ہوئے, اس کے بعد جب وضو کر کے آؤ کیسا نور برس رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ایسا سکون ملتا ہے یار. کسی مذہب کی عبادت گاہ میں یہ روحانیت ہوتی ہے؟ حالانکہ ان کی عبادت گاہوں میں ڈیسک ہوں گے, کرسیاں ہوں گی, سونے اور چاندی کے وہ لگے ہوئے ہوں گے, اور بڑا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہوگا. میں ایسے ایسے عبادت گاہوں میں گیا ہوں, اربوں روپے کا سونا لگا ہوا ہے اندر, سکون نہیں ہے. اور آپ کسی گاؤں دیہات کی مسجد میں چلے جاؤ, ایک مؤذن ہوگا بیچارہ جھاڑو لگا کے پوچھا لگا کے مسجد صاف کر رہا ہوگا, وہاں بھی نماز پڑھو وہی سکون ملتا ہے جو الفلاحیہ میں ملتا ہے. اور حرم چلے جاؤ تو ایک الگ ہی مزہ ہے. تو بھائی اسلام نے جو, خدا کی قسم آخرت تو بعد میں ملے گی, اسلام نے ہمیں دنیا میں بھی کیا کر دیا, ہماری زندگیوں کو سکون اور خوشیوں سے بھر دیا ہے. رمضان کے روزے کی تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن خدا کی قسم جو افطاری میں لذت ہے وہ لذت غیر مسلم کو نصیب نہیں ہوتی.